اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسیح ناستی علیہ السلام کا اصل پیغام۔ ان پروگراموں کے سلسلے کا آج 14واں پروگرام ہے۔ حسب سابق محترم میر محمود احمد ناصر صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ان کے ساتھ دوسرے جو ممبران ہمارے ساتھ ہیں، محترم بدرالزمان صاحب، مکرم محمد عثمان صاحب اور مکرم بلال منظور صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں۔ اب میں محترم میر صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ محترم میر صاحب، ہمیں پچھلے پروگرام میں میر صاحب نے بتایا تھا کہ کس طرح 4 صدیوں میں جا کر نئے عہد نامہ کی موجودہ شکل کو کتاب مقدس تسلیم کیا گیا، اور یہ سراسر انسانی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ اب ہم محترم میر صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ نئے عہد نامہ کے جو بے شمار نسخے ملتے ہیں ان کی کچھ تفصیل میں بتائیں، اور یہ بھی کہ ان کے حوالے سے نئے عہد نامہ کے الہامی کام کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی سوال جو آپ نے کیا ہے وہ اس کا جواب بھی کچھ لمبا ہے، اور سوال کچھ ایسا ہے جس کا جواب بیان کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ نئے عہد نامے کے متعدد نسخے ملتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے اور کیا مقام ہے ان کو۔ اس سے پہلے ایک مسلمان کے طور پر آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ ایک کتاب اٹھاتے ہیں، قرآن شریف، اور کہتے ہیں یہ ہماری کتاب مقدس ہے۔ یہاں اٹھائیں، روس میں جا کر اٹھائیں، مصر میں اٹھائیں، ایران میں جو شیعوں کا ملک ہے اٹھائیں، ہر جگہ ایک کتاب آپ کو ملے گی جس کے متعلق ہر مسلمان یہ کہے گا کہ یہ ہے ہماری کتاب مقدس۔ عام مسلمان جب بائبل کو دیکھتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ مسیحیوں کی کتاب مقدس ہے۔ یہ جو تشبیہ ہے قرآن شریف سے ان معنوں میں، یہ بالکل غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت مسیح نے یہ کتاب جو آپ کے سامنے بائبل کے طور پر پیش کی جاتی ہے، خصوصاً نیا عہد نامہ، یہ تو نہ حضرت مسیح نے لکھی، نہ کبھی پڑھی، نہ کبھی دیکھی۔ یہ کتاب بالعموم یونانی زبان میں ہے، اور مسیح کی اپنی زبان جو تھی، جہاں تک ان کی مادری زبان کا تعلق ہے وہ آرامی تھی، جہاں تک ان کی مذہبی زبان کا تعلق ہے وہ عبرانی تھی۔ پرانا عہد نامہ جس کو وہ اپنی کتاب مقدس سمجھتے تھے وہ عبرانی زبان میں ہے، اور جو وہ زبان گھر میں بولتے تھے، جو ان کی مادری زبان تھی، وہ آرامی زبان تھی۔ جہاں تک نئے عہد نامے کا تعلق ہے جو آج ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، وہ سمجھا جاتا ہے کہ بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ یونانی زبان میں ہے۔ وہ اس بارے میں بھی کچھ اختلاف عیسائی فرقوں میں پایا جاتا ہے۔ عام پروٹسٹنٹ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب مقدس یونانی میں لکھی گئی اور یونانی میں ہم تک پہنچی۔ جو پرانے رومن کیتھولک تھے وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے، بالعموم یہ کہا کرتے تھے کہ نئے عہد نامے کی پہلی کتاب متی کی انجیل یہ عبرانی میں لکھی گئی تھی، لیکن پہنچی ہم تک یونانی ترجمے میں، اصل عبرانی ہم تک نہیں پہنچی۔ اور وہ فرقہ جو ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ کہلاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مسیح کی زبان آرامی تھی، اور ان کے حواری بھی آرامی زبان بولتے تھے، اس کی کیا ضرورت تھی کہ وہ یونانی میں لکھی جائے۔ اس لیے وہ آرامی میں لکھی گئی تھی اور آرامی میں ہی ہم تک پہنچی ہے۔ لیکن یہ فرقہ چونکہ اکثریت میں نہیں ہے، اس لیے عام طور پر عیسائی دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ کتاب یونانی زبان میں لکھی گئی تھی اور ہم تک یونانی میں پہنچی ہے۔ لیکن
کوئی یونانی نسخہ اس کا دوسرے یونانی نسخے سے نہیں ملتا. خصوصاً جو پرانے یونانی نسخے ہیں وہ بالکل ایک دوسرے سے سینکڑوں اختلافات رکھتے ہیں. اب جو آج نیا نامہ ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ چھاپنے والوں یا مرتب کرنے والوں یا چرچ کی کمیٹیوں نے ان نسخوں سے جو پرانے عہد نامے کے قلمی موجود تھے چھاپہ خانے کی ایجاد سے پہلے، ان سے مرتب کرتے ہیں. ان اختلافات میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ لفظ اس مسودے سے مخطوطے سے لینا ہے، یہ لفظ اس مخطوطے سے لینا ہے، یہ فقرہ اس مخطوطے کا حذف کرنا ہے، یہ فقرہ اس مخطوطے کا حذف کرنا ہے. تو قرآن شریف پڑھنے والوں کو خیال بھی نہیں جاتا کہ بائبل نئے عہد نامے کی کیا حالت ہے. نیا عہد نامہ جو آج ہمارے آنکھوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ہمیں پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے، وہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں قلمی نسخوں سے جو پرانے زمانہ میں لکھے گئے مرتب کیا جاتا ہے، اور مرتبین کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ جس فقرے کو چاہیں لے لیں، جس فقرے کو چاہیں چھوڑ دیں. اس لیے اس دلیل کو، اس بات کو سمجھنے کے لیے ان نسخوں کا تعارف ضروری ہے جن سے آج کا نیا عہد نامہ مرتب کیا جاتا ہے. اور بالعموم پانچ قسم کے نسخے ہیں، 5 نسخے نہیں، 5 قسم کے نسخے ہیں جن کی تعداد قریباً ہزاروں میں چلی جاتی ہے، جن سے آج کا نیا عہد نامہ مرتب کیا جاتا ہے. تو اس دلیل کو سمجھانے، بیان کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ان نسخوں کا عمومی تعارف آپ کو کرا دوں. ان کا بیان تو بہت لمبا ذکر ہو جائے گا اور شاید پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے اس کے اوپر، لیکن پہلے تو میں بتاتا ہوں کہ مختصراً کہ وہ 5 جماعتیں جن سے آج کا نیا عہد نامہ مرتب کیا جاتا ہے کون سی ہیں. سب سے پہلی جماعت جن سے آج کا جماعت سے مراد ہے کتابوں کا مجموعہ، کتابیں کی تعداد جن سے آج کا نیا عہد نامہ مرتب کیا جاتا ہے، وہ 4 صدی مسیحی سے 10ویں صدی مسیحی تک وہ کتابیں ہیں جو بڑے یونانی حروف میں لکھی گئی تھیں. آج کل ہم انگریزی یا دوسری زبانیں چھوٹے حروف میں لکھتے ہیں. یونانی میں ایک دور تھا جب یہ بڑے حروف میں لکھی جاتی تھی، کیپٹل حروف میں لکھی جاتی تھی، اور وہ اس کا زمانہ ہے 4 صدی سے لے کر 10ویں صدی تک. ابھی میں اس کی بھی تفصیل بتاؤں گا اسے مراد کیا ہے. دوسری جماعت، دوسرا کتابوں کا کتابوں کی جماعت جو جن سے آج کا نیا عہد نامہ مرتب کیا جاتا ہے، وہ 10ویں صدی سے لے کر چھاپہ خانے کی ایجاد تک، چھاپہ خانے کی ایجاد 17ویں صدی میں ہوئی تھی غالباً، چھاپہ خانے کی ایجاد تک وہ نسخے ہیں جو منسکیولز کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ چھوٹے یونانی حروف میں جو زیادہ رواں ہاتھ ہے، زیادہ تیزی سے چلتا ہے، اس میں لکھی گئی. اس کا تعارف بھی ابھی مزید آئے گا. یہ 2 بڑی جماعتیں ہیں جن سے آج کا نیا عہد نامہ، اس کو پڑھ کر اس میں سے جو آپ کو بات پسند آتی ہے وہ آپ لکھتے ہیں، جو پسند نہیں آتی، جو آپ درست نہیں سمجھتے یا سمجھتے ہیں کہ یہ اصل یونانیوں نے، اصل مصنفوں نے نہیں لکھا ہوگا، اس کو حذف کرتے ہیں. تیسری جماعت جو نیا عہد نامہ مرتب کرنے میں جن سے مدد لی جاتی ہے، وہ پورے نسخے نہیں ہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جو 4 صدی سے پہلے کے ہیں. 1، 2، 3، 4 صدی کے زمانے کے یہ نسخے ہیں جو پیپائرس پر لکھے گئے ہیں. پیپائرس ایک بوٹی ہوتی ہے، بالعموم مصر میں ہوتی ہے، جس کو دریا نیل کے کنارے یا دریا نیل کے اندر
اور اس کو نکال کر اس کو خشک کیا جاتا ہے اور اس سے کاغذ بنایا جاتا تھا۔ یہ پپائرس جو ہے یہ اس کا جو کاغذ بنتا ہے یہ خشک آب و ہوا میں تو محفوظ رہتا ہے، اس لیے مصر میں یہ محفوظ ہیں بہت، لیکن دوسرے ممالک میں جہاں گیلے ہوں وہ مرطوب آب و ہوا ہو وہ ضائع چلے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ کوئی ایسا پورا نسخہ موجود نہیں پپائرس پر، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، کہیں ایک عبارت لکھی گئی ہے، کہیں 2 فقرے لکھا گیا ہے، کہیں 3 فقرے لکھے گئے ہیں، کہیں 4 فقرے لکھے گئے ہیں، لیکن بہرحال ان سے بھی آج کل یہ نیا ایک دور ہے، پچھلے گزشتہ 70-80 سال سے یہ ان ٹکڑوں سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تیسری جماعت ایسے عیسائی بزرگوں، ان کو فادرز کہتے ہیں، وہ فادرز کی تصنیفات ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں اپنے زمانہ میں نئے عہد نامہ کی عبارتیں بطور اقتباس درج کی ہیں، جس طرح ہم قرآن شریف کی آیات درج کرتے ہیں، اسی طرح انہوں نے بھی اپنی کتاب کی آیات جو ہیں وہ درج کی ہیں اپنی کتابوں میں۔ ان کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے کہ 8ویں صدی میں فلاں بزرگ نے یہ آیت اس طرح لکھی تھی، 9ویں صدی میں فلاں بزرگ نے یہ آیت لکھی تھی، ان کے نام بھی موجود ہیں جن کی کتابوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ ہو گئی چوتھی جماعت یا تیسری؟ پہلی جماعت ہے 4 صدی سے لے کر 10ویں صدی تک کے بڑے حروف میں لکھی ہوئی کتابیں، دوسری ہے 10ویں صدی سے لے کر چھاپا خانہ کی یاد تک چھوٹے حروف میں لکھی ہوئی، تیسری جماعت ہے پیپائرس پر لکھی ہوئی 4 صدی سے پہلے کے ٹکڑے ہیں، کوئی باقاعدہ نسخہ موجود نہیں ہے، اور چوتھی ہے پرانے عہد نامے میں کے نئے عہد نامے کے عیسائی بزرگوں نے اپنی کتابوں میں جو اقتباسات دی ہیں۔ ایک اور جماعت بھی ہے 5ویں جماعت، پرانے نئے عہد نامے کے کسی زمانے میں ترجمے ہوئے ہیں اور وہ بھی کئی زبانوں میں ہوئے ہیں۔ عربی کے متعلق بحث ہے کہ کیا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ترجمہ ہو گیا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ ورقہ بن نوفل کے متعلق ایک روایت بخاری میں آتی ہے، بہرحال اس کے متعلق بھی مشکل ہے کہ یہ فیصلہ کرنا کہ اسے ترجمہ مراد ہے یا عبرانی میں ہی وہ لکھا کرتے تھے یا اصل زبان میں لکھا کرتے تھے۔ بہرحال تو ایسے تراجم موجود ہیں جن سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ترجمے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اصل مضمون یہ ہوگا۔ تو یہ 5 بڑی جماعتیں ہیں جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے آج کی دنیا میں نیا عہد نامہ مرتب کرتے ہوئے۔ اس طرح نہیں ہے کہ قرآن شریف یہ کتاب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا دی اور پھر حضرت ابو بکر کے زمانہ میں اس کو جو مختلف شیٹس پر تھا ایک کتاب کی شکل میں جمع کر دیا گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی نقلیں کروا کر تو مختلف ممالک میں بھجوا دی۔ یہ کیفیت نئے عہد نامہ کی نہیں ہے۔ نیا عہد نامہ آج بھی جو مرتب کیا جاتا ہے تو سینکڑوں ہزاروں نسخوں سے فائدہ اٹھا کر مرتب کیا جاتا ہے، اور ان نسخوں میں، اب یہ بات کا توجہ سے سننے والی ہے، ان نسخوں میں 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، ہزاروں اختلافات ہیں۔ اب میں ان جماعتوں کی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ پہلی جماعت تھی 4 صدی سے لے کر 10ویں صدی تک نیا عہد نامہ بڑے یونانی حروف میں لکھا گیا تھا۔ یہ سب سے اہم جماعت ہے جس سے آج کے عیسائی مرتبین فائدہ اٹھاتے ہیں، اور سب سے زیادہ صحیح سمجھی جاتی ہے یہ نیا عہد نامہ، سب سے زیادہ صحیح سمجھا جاتا ہے یہ نیا عہد نامہ جو ان کتابوں میں اتفاق رکھتا ہو، متفق ہو۔ ان میں سے بہت ہی اہم ہے ایک جو نسخہ جو کوڈیکس سینائی کہلاتا ہے، کوڈیکس سینائٹیکس کہلاتا ہے۔ کوڈیکس کا لفظ سے آپ یوں سمجھیں کہ کوڈیکس کے اختیار کرنے سے پہلے جو بائبل کے مسودات تھے وہ اس شکل میں تھے، اس طرح ان کو کہتے ہیں سکرول، اور 4 صدی میں پھر یہ کتاب کی شکل میں
جس طرح موجودہ کتاب جو ہماری ہوتی ہے اس کی شکل، اس کو کہتے ہیں کوڈیکس یا اس کی جمع ہوتی ہے کوڈائسس۔ تو کوڈائسس میں سے سب سے اہم کوڈیکس سینائٹیکس کہلاتا ہے۔ یہ مسودہ جو ہے اس کی متعلق بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے اور کچھ بحثیں بھی ہیں۔ یہ نسخہ ایک خانقاہ ہے اس پہاڑ پر جو روایتاً طور پہاڑ کہلاتا ہے یا نہیں یہ ایک الگ بحث ہے۔ اس خانقاہ میں یہ نسخہ تھا۔ وہاں ایک سیاح گیا، جرمن سیاح تھا یا روسی سیاح تھا، ٹسچنڈورف اس کا نام تھا۔ وہ وہاں گیا پچھلی صدی میں، اور وہاں جا کر اس نے ان کی کتابیں لائبریری دیکھی، کتابیں دیکھیں، تو انہوں نے، وہ کہتا ہے کہ مجھے ان راہبوں نے یہ نسخہ دیا تھا، یہ میں نے ان سے خریدا ہے۔ بعد میں اب راہب ان کے وہاں کے جو ہیں خانقاہ کے، وہ کہتے ہیں وہ چرا کر لے گیا تھا۔ بہرحال ٹسچنڈورف نے یہ نسخہ بادشاہ زار کو، روس کے بادشاہ زار کو جا کے دیا تحفہ، وہ اس کا سرپرست تھا، اور پھر وہیں رہا روس میں۔ 1917 میں کے بعد جو انقلاب ہوا روس میں اور کمیونسٹ حکومت قائم ہوئی تو ان کو مالی ضروریات تھیں، انہوں نے یہ نسخہ بیچ دیا برٹش میوزیم کے پاس، اور اب وہاں پر موجود ہے۔ میں نے بھی دیکھا ہے اس نسخے کو وہاں پر برٹش میوزیم میں، لندن کے برٹش میوزیم میں۔ تو یہ نسخہ کوڈیکس سینائٹیکس کہلاتا ہے، کیونکہ سینا پہاڑ کے اوپر جو خانقاہ ہے وہاں سے ملا تھا، اور یہ نسخہ سب سے اہم سمجھا جاتا ہے آج کل کے بائبل کے مرتب کرنے والا۔ دوسرا نسخہ ہے جو کوڈیکس ویٹیکنس کہلاتا ہے۔ ویٹیکن آپ جانتے ہیں، جو پوپ کی جو قیام گاہ ہے اور جو پوپ کا علاقہ ہے اس کو ویٹیکن کہتے ہیں۔ تو یہ مسودہ جو ہے یہ بھی بڑا اہم سمجھا جاتا ہے۔ وہ یہ کچھ اس میں کچھ حصے اس کے ضائع چلے گئے ہیں، لیکن نیا عہد نامہ قریباً ٹھیک ہے، اور پرانے عہد نامے میں اس کے کچھ نقص پیدا ہوئے ہیں۔ یہ روم میں ویٹیکن کی لائبریری میں 1481 سے پتہ ہے کہ ہے، اس سے پہلے کہاں تھا یہ کیا نہیں تھا یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن 1481 سے یہ پوپ کی لائبریری میں ویٹیکن میں موجود ہے۔ یہ نسخہ بھی بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ تیسرا نسخہ ہے کوڈیکس الیگزینڈرینس۔ یہ نسخہ قسطنطینیہ کے جو پیٹریارک تھا سائرل لوکر، اس نے 17ویں صدی میں سر ٹامس رو کو دیا تھا، جو بادشاہ کی خدمت پیش کرنے کے لیے۔ بادشاہ جیمز کی حکومت تھی برطانیہ میں، اس وقت وہ پہنچ نہیں سکا، بادشاہ کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد جو دوسرا بادشاہ ہوا چارلز اول، یہ اس کو پیش کیا گیا، اور یہ بھی برٹش میوزیم میں ہے۔ اسی طرح ایک کوڈیکس ہے کوڈیکس افرائیمی۔ افرائیم ایک بزرگ تھے بنی اسرائیل کے۔ یہ کوڈیکس جو ہے، پرانے زمانے میں یہ رواج تھا کہ ایک کاغذ تو کم ہوتا تھا، تو کاغذ کو استعمال کر کے اگر ضرورت نہ ہو تو یا مٹ جائے، مدھم ہو جائے، تو اسی کے اوپر دوسری عبارت لکھ دیتے تھے۔ تو بائبل کا یہ نیا عہد نامہ کا یہ نسخہ تھا، لیکن اس کے الفاظ مدھم ہو گئے تھے، تو اس کے اوپر انہوں نے افرائیم کی ایک کتاب لکھ دی ہوئی ہے، لیکن پڑھی جاتی ہے نیچے سے بائبل پہ۔ اس طرح ایک کوڈیکس ہے کوڈیکس بیزیے، جو کیمبرج یونیورسٹی میں کی لائبریری میں ہے، اور یہ نسخہ یونانی میں بھی ہے اور اس کا ساتھ ترجمہ لاطینی میں بھی ہے، لیکن اس میں سارا نیا عہد نامہ نہیں ہے، صرف اناجیل اربع ہے۔ تو اس طرح اور بہت ساری ایک لمبی لسٹ ہے میرے پاس کوڈیکس کی، جس سے یہ نسخہ مرتب کیا جاتا ہے، آج کا نسخہ مرتب کیا جاتا ہے۔ سب سے اہم نسخہ یہ سمجھا جاتا ہے، یہ نسخے سمجھے جاتے ہیں جو 4 صدی سے 10ویں صدی میں کیپیٹل حروف میں لکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو نسخہ ہے کوڈیکس سینائٹیکس اور کوڈیکس ویٹیکنس، کسی کو یہ خیال آیا کہ شاید یہ اتنے قریب ہیں کہ ایک دوسرے کی نقل ہو سکتے ہیں۔ کوڈیکس سینائٹیکس پہلے تھا اور کوڈیکس ویٹیکنس کسی نے اس کو نقل کیا ہے، یا کوڈیکس ویٹیکنس پہلے تھا اور اس کو نقل کیا ہے سینائٹیکس نے۔ لیکن جب اس نقطہ نظر سے ان دونوں کا مطالعہ کیا گیا تو خود ان دونوں میں ہی
4000 اختلافات ہیں۔ اب جو سب سے اہم نسخے سمجھے جاتے ہیں، سب سے مفید نسخے سمجھے جاتے ہیں، جن کو مد نظر رکھا جاتا ہے آج کی بائبل مرتب کرنے میں، صرف ان میں 4000 اختلافات ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو سارے نسخے ہیں جن کا بھی ہم تفصیل سے ذکر پڑھیں گے، ان میں قریباً 3 لاکھ اختلافات ہیں آپس میں۔ اختلافات سے مراد تضاد بھی ہے، اختلافات سے مراد ویریشن بھی ہے، الفاظ کی تبدیلی ہے، جگہ کی تبدیلی ہے، ایک واقعہ یہاں ہوا تھا یا یہاں ہوا تھا، مختلف نسخے مختلف بتاتے ہیں۔ پھر ایک عجیب بات ہے، کوڈیکس سینائٹیکس کے متعلق میں نے بتایا کہ سب سے اہم سمجھا جاتا ہے، اس میں 9 ہاتھ نظر آتے ہیں۔ ایک آدمی نے ایک بات لکھی ہے، دوسرے آدمی نے اس پر اضافہ کیا ہے، اس کو کمی کی ہے، اس میں تبدیلی کی ہے، ایسے 9 ہاتھ نظر آتے ہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ لوقا کی انجیل جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ وہ باہر گئے اور مسیح آسمان پر چلا گیا اور وہ سجدہ کر کے واپس آ گئے۔ یہ اصل کوڈیکس میں نہیں ہے، یہ بعد کا ایک ہاتھ ہے جس نے لکھا ہے۔ اصل کتاب میں اتنا ہی تھا کہ وہ باہر چلے گئے اور مسیح ان سے الگ ہو گیا اور وہ واپس آ گئے، نہ سجدہ کرنے کا ذکر ہے نہ آسمان پر جانے کا ذکر ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح یہ بائبل اپنی مرضی کے مطابق لکھی جاتی ہے اور لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کی ہیں۔ صرف کوڈیکس سینائٹیکس میں 9 ہاتھ نظر آتے ہیں۔ یہ تو تھی پہلی جماعت مسودات کی، مخطوطات کی، جو 4 صدی سے لے کر 10ویں صدی تک لکھے گئے ہیں، اور ان کی یہ بڑے حروف میں تحریر ہے اور سب سے اہم سمجھے جاتے ہیں نئے عہد نامے کے مرتب کرنے میں۔ دوسرا جماعت جو ہے نسخوں کی، وہ 10ویں صدی سے لے کر چھاپا خانے کی جات تک ہے۔ اس وقت یونانی میں یہ رواج ہو گیا کہ بجائے بڑے حروف سے لکھنے کے چھوٹے حروف میں لکھیں، اور وہ رواں ہیں۔ اس میں بہت سارے آپس میں ملتے جلتے نسخے بھی ہیں، ان کو بھی مرتب کیا جاتا ہے۔ اور یہ چرچوں میں انگلش یورپ کے پڑے ہوئے تھے، تو جگہ جگہ یہ پڑے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ موجود ہیں، اور ان کو مرتب، ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے آج کا نیا عہد نامہ مرتب کرنے میں، یہ سینکڑوں کی تعداد میں ہے۔ یہ تو ہوگی 2 اہم جماعتیں جو نئے عہد نامے پر مشتمل ہیں یا نئے عہد نامہ کے کچھ حصوں پر مشتمل ہیں۔ تیسری جماعت تھی ان مصنفوں کی، عیسائی بزرگوں کی، جن کی کتابوں کی، جنہوں نے اپنے زمانہ میں نئے عہد نامہ کے عبارتیں بطور کوٹیشن کے اپنی کتابوں میں دی ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور ان کو مرتب کیا گیا ہے۔ ان کو کہتے ہیں مسودات کی، یہ تیسری جماعت جو ہے نا، وہ تو میں بتا چکا ہوں، تیسری جماعت تو پیپائرس کی تھی، سوری میں غلطی کر لیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں پیپائرس کے، اور ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ پتہ لگ جاتا ہے بعد دفعہ کہ اچھا یہ عبارت جو ہے یہ متی کی ہوگی یا اس کی ہوگی، مرکز کی ہوگی۔ بہرحال یہ بھی بہت ساری میں ہیں اور ان کو فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ پولوس کے خطوط کے بھی بعض ٹکڑے موجود ہیں، یہ بھی کوئی امریکہ میں، کوئی ہندوستان میں، کوئی یورپ میں، جگہ جگہ پڑے ہوئے ہیں۔ چوتھی جماعت جو ہے وہ بزرگوں کی کتابوں کی اقتباسات ہیں۔ عیسائی بزرگ جس طرح مسلمان بزرگ اپنی کتابوں میں قرآن شریف کی آیات درج کرتے ہیں، عیسائی بزرگ بھی اپنی جگہوں میں درج کرتے تھے۔ صرف اس میں یہ دیکھ لینا پڑتا ہے کہ یہ مثلا 12ویں صدی میں کوئی لکھ رہا ہے تو کیا یہ اصل پرانا عہد نامہ اس کے سامنے ہے یا اپنے زمانہ کے جو رائج تھی عبارتیں اس کو اس نے لکھا ہے۔ بہرحال یہ ایک بڑا فن بن چکا ہے۔ اس میں ایک بڑا مشہور آدمی ہے جسٹن مارٹائر، اس نے اپنی یہ روم میں شہید ہوا تھا کہتے ہیں، اس نے سینٹ جسٹن مارٹائر اس نے اپنی کتابوں میں اقتباسات دیے ہیں۔ پھر آئرینیس ہے، آئرینیس کا نام آپ نے سنا ہوگا
کیونکہ اس نے اپنے زمانہ میں ایک چرچ سے اختلاف کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ جو الوہیت وغیرہ کے عقائد ہیں یہ اصلی عقائد نہیں ہیں. یہ یونانی زبان میں ہے. لاطینی زبان میں بھی جو سرکاری زبان بن گئی تھی یورپ کی اور کم از کم اٹلی کی حکومت کی، اس میں بھی یہ ایسے لوگ موجود ہیں. ترتولین ایک بڑا مشہور عالم دین ہے ان کا، سپرین ایک بڑا مشہور عالم دین ہے. مصر میں بھی کچھ لوگوں نے اس قسم کی کتابیں لکھی ہیں جس میں اپنے اقتباسات دی ہیں. ان میں سے بڑا مشہور ہے اسکندریہ کا کلیمنٹ. اس کے علاوہ ایک نام جو آپ کو ویسے بھی یاد رکھنا چاہیے وہ ایتھناسیاس کا ہے. یہ مصر کا آرچ بشپ تھا. پچھلے پروگرام میں نے بتایا تھا کہ ایتھناسیاس کے زیر اثر نیا عہد نامہ جو مرتب ہوا ہے کہ یہ کتابیں ہماری اس میں شامل ہیں، نئی کتابیں شامل نہیں ہیں، وہ ایتھناسیاس کا فیصلہ تھا، جس کو مشرق نے بھی مانا اور مغرب نے بھی مانا، اور اس طرح یہ کتاب جو ہے وہ مرتب ہوئی. اس کے علاوہ اور بہت سارے ہیں جن میں اپنے زمانے میں عیسائیوں کی بڑی بزرگوں کی تعداد ہے. 5ویں جماعت تراجم ہے. اگرچہ کتاب یونانی میں بھی لکھی گئی ہو، لیکن اگر ترجمہ اس کا آرامی میں ہوا ہے یا عربی میں ہوا ہے تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اصل میں یہ بات ہوگی. یہ بھی بہت ساری کتابیں ایسی موجود ہیں ترجموں کی. پرانے عہد نامہ کا ترجمہ کئی زبانوں میں ہوا ہے. سب سے اہم تو ترجمہ آرامی زبان میں ہوا ہے جو مسیح کی مادری زبان تھی. پھر اور یہ بھی کئی تراجم ہیں. لاطینی زبان میں نے کہا ہے کہ وہ ایک طرح کی سرکاری زبان بن گئی تھی، اس میں بھی تراجم ہوئے ہیں. مصر میں 2 زبانیں بولی جاتی تھی، بحیری اور ایک اور لفظ ہے جی قبطی کی 2 شاخیں تھیں میرے خیال ہے. قبطی زبان بولتے تھے. ان میں ایک جنوبی مصر کی زبان تھی صعیدی، اور ایک شمالی مصر کی زبان تھی جو بحری کہلاتی تھی. تو اس میں بھی تراجم موجود ہیں. عربی کے متعلق میں اسی طرح آرمینی زبان، گوتھک زبان، ایتھیوپک زبان میں بھی تراجم کیے گئے تھے پرانے، ان سے بھی مدد لی جاتی ہے. عربی کے متعلق یہ بحث کرتے ہیں آپس میں کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ ترجمہ ہو چکا تھا عربی میں یا نہیں ہو چکا تھا، لیکن بہرحال بعد میں تو ہوئے ہیں. تو نیا عہد نامہ جو آج مرتب کیا جاتا ہے وہ ان 5 جماعتوں سے، وہ کمیٹیاں، وہ لکھنے والے، وہ مرتب کرنے والے اپنے علم کے مطابق یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اصل نے یہ لکھا ہوگا. چنانچہ آپ نے پڑھا ہوگا شیخ عبدالقادر صاحب کا ایک چھوٹا سا رسالہ بھی ہے، مرقس کی انجیل. اس کے جو آخری حصہ ہے جس میں آسمان پر جانے کا ذکر ہے، وہ سارا پتہ لگتا ہے کہ بعد میں وضعی ہے. اور 3 قسم کی عبارتیں ملتی ہیں جسے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اصل پتہ نہیں کیا لکھا ہوا تھا، لیکن چونکہ وہ آخری حصے میں آسمان پر جانے کا ذکر ہے، اس لیے آسمان پر جانے کے ذکر کو بنانے کے لیے پھر وہ اس میں مرقس میں اضافے کیے گئے ہیں. انجیل مرقس کا آخری ورق کتاب چھوٹا سا کتابچہ ہے لیکن پڑھنے والا ہے. یہ جو اب اختلاف ہے اتنا، اس کی وجہ سے ایک باقاعدہ سائنس، باقاعدہ ایک فن ڈیولپ ہو چکا ہے، اور وہ فن کہلاتا ہے ٹیکسچول کرٹیسزم. متن کا تنقیدی جائزہ. نئے عہد نامے کے متن کا تنقیدی جائزہ ٹیکسچول کرٹیسزم. یہ ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہونا، یہ ہونا چاہیے، یہ رائے ہے، نہیں یہ رائے نہیں، یہ رائے ہے. بہرحال اختلاف موجود ہے، اس پر بحثیں ہوتی ہیں، اور بڑی بات یہ ہے کہ خود پوپ کا فتویٰ اس حق میں موجود ہے کہ ٹیکسچول کرٹیسزم کے فن سے نئے عہد نامے کو مرتب کرنے میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. گویا اقرار کیا ہے کہ یہ جو نسخے ہیں ان میں اختلاف ہے، اور اختلاف میں سے کون سا صحیح ہے کون سے غلط ہے
یہ جو فن ہے ٹیکسچوئل کرٹیسزم کا، اسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ پوپ کا فتویٰ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ پوپ پائس 12 اپنے ایک فتوے میں ٹیکسچوئل کرٹیسزم کے ذریعے نئے عہد نامہ کی عبارت کو متعین کرنے اور اس کی تصحیح کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے، کچھ یونانی حروف ہیں شاید میں صحیح نہ پڑھ سکوں، دی ایڈمونیشن آف پوپ پائس 12 in his encyclical Divino Affianti Spiritu۔ وہ لکھتے ہیں، اس کا انگریزی ترجمہ یہ ہے، ان کے فتوے تو لاطینی میں ہوتے ہیں۔ In the present day indeed, this art, which is called textual criticism and which is used with great and praiseworthy results in the editions of profane writings، غیر مذہبی عبارتوں کے لیے کی تحریرات کے لیے اس فن سے فائدہ اٹھایا گیا ہے، is also quite rightly employed in the case of the sacred books۔ کتب مقدسہ کے لیے بھی یہ صحیح استعمال کیا جا سکتا کا استعمال صحیح ہے، because of that very reverence which is due to divine oracles، کیونکہ کتاب مقدس ہے، اس تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس فن سے فائدہ اٹھائیں، یعنی جو تصحیح ہے وہ اپنے ہاتھ سے کریں۔ کہتے ہیں for its very purpose is to ensure that the sacred text be restored as perfectly as possible۔ گویا اس وقت مرتب موجود نہیں ہے صحیح میں، اس کو بحال کیا جائے۔ is to ensure that the sacred text be restored as perfectly as possible, be purified from the corruptions، غلطیوں سے، کرپشن سے اس کو پاک کیا جائے۔ وہ پروٹیکشن کہاں سے آ جاتی ہے؟ ڈیو ٹو دا کیئرلیس آف دی کاپسٹس، نقل کرنے والوں کی غلطیوں سے۔ اینڈ بی فریڈ ایز فار ایز میں بی ڈن فرام گلاسز اینڈ اومیشنز، اضافوں سے یا حذف سے اس کو ٹھیک کیا جائے۔ فرام دا انٹرچینج اینڈ ریپیٹیشن آف ورڈس، الفاظ جگہ بدل گئے ہیں، قرآن شریف کیا کہتا ہے؟ یحرفون الکلمہ عن مواضع، الفاظ جگہ بدل گئے ہیں یا الفاظ حذف ہو تکرار ہو گئی ہے۔ اینڈ فرام آل ادر کائنڈز آف مسٹیکس، ہر قسم کی دوسری غلطیوں سے پاک کرنے کے لیے پرانے نئے عہد نامہ کے مسودات کو، کے متن کو ٹیکسچوئل کرٹیسزم کے فن سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ which are want to make their way gradually into writings handed down through many centuries۔ ان تحریرات میں یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں جو کئی صدیوں سے چلتی آ رہی ہیں۔ آپ قرآن شریف آج کا دیکھیں، پرانے سے پرانا قرآن شریف جو موجود ہے، کہتے ہیں حضرت عثمان والا موجود ہے، اس کو دیکھ لیں۔ ترکی میں سلطانوں کے محلات میں عجائب گھر ہے، وہاں پرانی خوش خطی کے مخطوطات اور قرآن شریف کی آیتیں لکھی ہیں، ان کو دیکھ لیں، کہیں بھی کوئی فرق اصل متن سے جو آج ہمارے سامنے ہے نہیں ملے گا۔ لیکن پوپ صاحب اقرار کرتے ہیں کہ نئے عہد نامے کے مخطوطات سے جو مرتب کی جاتی ہے نیا عہد نامہ، ان مخطوطات کو میں جو اختلافات ہیں آپس میں، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے فن ٹیکسچوئل کرٹیسزم استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر اس کتاب کو نہ الہامی کہہ سکتے ہیں، نہ خدا کا کلام کہہ سکتے ہیں۔ قرآن شریف کی آیت سامنے آتی ہے، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔